قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے عمل کا جہان بنایا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل یا تو اس کی آخرت بنا رہا ہوتا ہے یا بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی کھیتی میں، اس کے عمل میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جس شخص کے اعمال کا دار و مدار محض دنیا ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے کچھ دنیا دے دیتے ہیں، لیکن مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت اسی شخص کے لیے ہے جو آخرت بنانے کی محنت کوشش کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں انسان عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکے، اور عبادات میں سے ایک اہم عبادت وہ روزے کی عبادت جو اس خاص مہینے میں رکھی گئی ہے۔ پورا سال انسان نفلی روزے رکھ سکتا ہے چند دنوں کے علاوہ، لیکن فرض روزے وہ اسی ماہ مبارک کے روزے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کو جب اپنے عمل کا نتیجہ معلوم ہو تو پھر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام پر مجھے ملے گا کیا۔ راستہ رکا ہوا ہو اور پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، کسی کو کہا جائے کہ یہ پتھر ہٹا دو تمہیں اجر ملے گا، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے، لیکن وہی پتھر اگر راستے میں رکھے ہوئے ہوں اور کسی مزدور کو بلا کر کہا جائے کہ انہیں راستے سے ہٹا دو، جتنے دن لگیں گے ہر دن کی تمہیں 1000 روپے مزدوری ملے گی، تو وہ ایک ہی آدمی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یہ بھی کہے گا کہ جی سارا کام میں کروں گا، کسی دوسرے کو نہ بلانا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ، اس پر ملنے والا جو پیسہ ہے، رقم ہے، وہ اس کے سامنے ہے، تو اس کے لیے اتنا بڑا کام کرنا آسان ہو گیا۔ تو اگر ہمارے سامنے اس روزے کا اجر و ثواب ہو کہ اس پر ہمیں اللہ دیں گے کیا، تو پھر روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ روزہ بنیادی طور پر نام ہے کھانا اور پینا اور شہوات کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دینا۔ کھانا نہیں، پورے دن بغیر کھانے کے رہنا ہے، پینا نہیں، پیاس لگے پھر بھی پیاسا ہی رہنا ہے، پانی نہیں پینا، اور شہوات کو قابو میں رکھنا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، کھانے اور پینے سے رکنا۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جل جلالہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے متعلق 5 چیزیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ بھوکا رہتا ہے میرا امتی، تو بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک،
یہ منہ میں بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا اس روزے دار کے لیے جو بھوکا اور پیاسا ہے اللہ کے لیے، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب میرے بندے دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر میرے پاس میرے مہمان خانہ جنت میں آئیں گے۔ اور فرمایا سرکش شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے انسان اگر تھوڑی سی محنت اور کوشش کر لے تو نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اللہ جل جلالہ تمام روزہ داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 نعمتیں خصوصی طور پر اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ تو اس میں سے پہلی چیز یہی تھی کہ اگر یہ بھوکا ہے اللہ کے نام پر تو اللہ کو اس کے منہ کی بو بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے نام پر کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ اسے اپنا مقرب اور محبوب بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب روزہ دار رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا دن ہے، یہ اللہ کے نام پر بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بھوکا اور پیاسا ہونے کی حالت میں دن میں یا رات میں 1 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، 1 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ 1 کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ عام ضابطہ ہے اللہ کا، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو 1 نیکی کرے گا اللہ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا فرمایا 700، 1 کا بدلہ 700 تک بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر نیکی کا اجر مقرر ہے۔ نماز پڑھے گا، دنیا میں اللہ رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے، رزق کی پریشانی دور ہوگی، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، قبر کی تنگی نہیں ہوگی، اور زکوٰۃ دے گا تو مال پاک ہو جائے گا، اور اخلاص کے ساتھ حج کرے گا، فرمایا ایسے ہے جیسے ابھی ماں نے اس کو جنا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ ہر عبادت کا اجر بتلا دیا، لیکن فرمایا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یترک طعامہ و شرابہ لاجلی، اس نے کھانا اور پینا چھوڑا ہے فقط میری وجہ سے۔ میں نے حکم دیا کھانا نہیں، کھانا موجود ہے کھاتا نہیں، میں نے حکم دیا اس مہینے میں پینا نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر افطاری کے وقت تک پینا نہیں، پانی سامنے موجود ہے، گلا خشک ہے، لب خشک ہے، ہونٹ خشک ہیں، لیکن پانی پیتا نہیں۔ اس نے کھانا اور پینا چھوڑا ہے میری وجہ سے، لہذا الصوم لی، اس نے روزہ رکھا ہے میری رضا کے لیے، لہذا انا اجزی بھی، اب میں اسے اپنی شیان شان اجر عطا کروں گا۔ بھائیو، یہ جو ہم اللہ کے نام پر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کھانا اور پینا اللہ کے نام پر چھوڑنا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، کل قیامت کے دن اللہ اپنی شیان شان اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے اس بھوک اور پیاس کو معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ بھوک اور پیاس بڑے اجر و ثواب کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک مجوسی آگ پرست جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، آگ کو خدا مانتا ہے، تو ایک مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے مہینے میں سر عام کھایا اور پیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کے ساتھ غصہ کیا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں، دن میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جیسے مسلمانوں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا تو ان کے اس ماہ مبارک کے احترام میں تجھے بھی علی اعلان کھانا پینا نہیں چاہیے تھا، اگر تجھے کھانا پینا تھا تو علیحدگی میں کھاتا، تم نے اچھا نہیں کیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک اللہ والے کو خواب میں ملا کہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، تو اس بزرگ نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، تو جنت تو ایمان والوں کے لیے اللہ کا مہمان خانہ ہے، تو بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ وہ کہنے لگا رمضان المبارک میں میرے بیٹے نے علی اعلان کھایا تھا، میں نے احترام رمضان میں اسے روکا، اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مرتے وقت مجھے کلمہ کی توفیق عطا فرما دی، اسی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج جنت کے باغوں میں مزے کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، ایک غیر مسلم اگر وہ احترام رمضان میں اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے تو اس کا رمضان کا احترام کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک مومن اور مسلمان بندہ جب وہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں روزہ رکھے گا، کھانا اور پینا چھوڑے گا، اسے اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ مرنی بعمل اعمل به، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے، میں وہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام، اے میرے صحابی کثرت سے روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ پھر سوال کیا مرنی بعمل، یا رسول اللہ کوئی عمل بتلا دیجئے میں وہ عمل کیا کروں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کرو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ مرنی بعمل، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصیام، روزے رکھا کرو، انہا لا مثل لہ، اس روزے کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اور پھر پیاس کو برداشت کرنا اس روزے میں کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، یہی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، قبیلہ باہلہ کے سردار تھے، تو کلمہ پڑھ کر اپنے قبیلے آئے تو دیکھا کہ قبیلے کے چند لوگ جمع ہیں، انہوں نے دیکھتے ہی کہا بلغنا انک صبوت یا سدی، سدی بن عجلان اصل نام تھا، ابو امامہ کنیت تھی۔ کہنے لگے اے سدی ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے لا بل آمنت باللہ ورسولہ، نہیں میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو اصل دین اب اپنایا ہے،
میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے جس میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ ایک پیالہ اتنا بڑا ہوتا تھا، 10 آدمی ایک پیالے پر بیٹھ کر کھاتے تھے، یعنی ایک پیالے میں وہ سالن وغیرہ ہوتا، 10 آدمی مل کر کھایا کرتے۔ تو اونٹ ذبح کیا ہوا تھا اور وہ کھا بھی رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہلما، آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کر تم بھی کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگے لا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ تم نے یہ اونٹ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہے، اور اللہ کے قرآن میں ہے کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ تو میرے لیے اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اس لیے کہ صحابہ جو ایمان لاتے تھے بس اگلا کام دعوت ہوتا تھا، پھر لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اب دعوت دینا شروع کی تو پیاس لگی ہوئی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، کہنے لگے ایتونی بشربۃ من ماء انی شدید العطش، میں کھانا تو نہیں کھا سکتا لیکن مجھے پیاس بڑی لگی ہے، مجھے کچھ گھونٹ پانی کے دے دو تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ قوم کے لوگوں نے کہا لا ندعک تموت، ہم تجھے پانی نہیں دیں گے، ہم تجھے ایسا ہی رکھیں گے یہاں تک کہ تو پیاس سے اپنی جان دے دے۔ اب صحابہ جب ایمان لاتے تھے تو اللہ نے ان کے ایمان کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں تھے، جب ایمان لے آئے تو پھر اپنے ایمان پر ڈٹ گئے، تو کہنے لگے میں ایسے ہی رہوں گا، پیاسا جان دے دوں گا لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو تھوڑی دیر گزری، لب خشک ہو گئے، ہونٹ خشک ہو گئے اور غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ اندازہ کریں قبیلے کا سردار ہو لیکن دین اسلام قبول کیا، اب حال یہ ہے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ قوم کے لوگ جو ماتحت تھے وہ پانی دینے گوارا نہیں کر رہے، اب پیاس کی حالت میں گرے۔ فرمایا کہ سر پہ پگڑی تھی، اس کو زور سے سر پر باندھا اور گر گئے۔ اسی غشی کے عالم میں فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ کہ غشی کے عالم میں ایک آنے والا آیا اور اس کے ہاتھ میں بقدح زجاج، ایک شیشے کا برتن تھا، پیالہ تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ اس نے آ کر کے مجھے وہ پانی پلایا، فرمایا کہ میری ساری پیاس دور ہو گئی، ما عرفت عطشا، پھر اس کے بعد مجھے موت تک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا، پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جب بھی ان کے گھر میں دھواں دکھائی دیتا تھا تو دیکھنے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ آج ان کے گھر مہمان آیا ہے، مہمان آنے کی وجہ سے ان کے گھر میں کھانا پکانا اور دھواں محسوس ہو رہا ہے، ورنہ یہ تو روزہ دار گھرانہ ہے۔ تو بھائیو یہ ہے اللہ جب اپنی رضا عطا فرماتے ہیں تو پھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس بھوک اور پیاس کو معمولی مت سمجھیں، یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا خوف ڈال کر، تھوڑی سی بھوک ڈال کر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا۔ نہیں بھائی، یہ تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان پر اللہ بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، بھوکا اور پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اعمال کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ رمضان قیمتی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ان کی توفیق